بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کے گلے میں مسلسل ریشہ جمع رہتا ہے؟ کیا آپ کو گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور بار بار کھانس کے گلا صاف کرنا پڑتا ہے، یا پھر گلے میں ٹانسل یا کیرے کی شکایت رہتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا ایک انتہائی اثردار اور بہت ہی فائدہ مند نسخہ بتانے والے ہیں۔ اس کے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو فوری سکون ملے گا اور 3-4 بار کے استعمال سے انشاءاللہ یہ تکلیف پوری طرح سے دور ہو جائے گی۔ گلے میں ریشہ، بلغم یا کیرا ہونا ایک عام مگر انتہائی تکلیف دہ مسئلہ ہے جو اکثر نزلہ، زکام، بلغم کی زیادتی، الرجی، انفیکشن یا نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو گلے اور پھیپھڑوں سے متعلق امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ناقص گھی کا استعمال کرتے ہیں، پینے کا پانی صاف نہیں ہے، تمباکو نوشی کے عادی ہیں، آپ کا کولیسٹرول اور یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، جوڑوں کے درد کا سامنا ہے، یا پھر قوت مدافعت کمزور پڑ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار نزلہ زکام لگا ہی رہتا ہے، تو یہ گلے میں خرابی اور ریشہ، بلغم یا کیرے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے میں ایک تو تلی ہوئی چیزیں بالکل بند کر دیں، قابض اور دیر ہضم چیزوں کا استعمال نہ کریں، قبض بالکل نہ ہونے دیں، لطیف اور زود ہضم غذا کھائیں، ٹھنڈے پانی سے اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، خالص شہد اگر کہیں سے مل جائے تو اسے ضرور استعمال کریں، اور اس کے لیے آپ 1 چمچ شہد میں چٹکی بھر کالی مرچ پیس کر مکس کر کے صبح شام کھا لیا کریں، تو بنا کسی دوا کے یہ آپ کو پورا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ادرک کا رس شہد میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو ادرک کا رس اور شہد ہم وزن مکس کر کے 1 چمچ صبح شام استعمال کریں تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے۔ گلے کو، سانس کی نالیوں کو اور پھیپھڑوں کو منٹوں میں صاف کر دیتا ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ آپ گرم پانی میں قدرے نمک ملا کر اس سے دن میں 3-4 بار غرارے کر سکتے ہیں، اس سے بھی فوری راحت ملتی ہے۔ تو چلیے اب آج کے نسخے کی طرف چلتے ہیں، جسے بنانے کے لیے ایک تو آپ نے 1 چمچ تخم السی یعنی فلیکس سیڈز، السی کے بیج لینے ہیں، آدھا چمچ میتھرے لے لیجئے جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں، ان دونوں کو ہلکی آنچ پر رکھ کے ہلکا سا بھون لیجئے، بس ساتھ ساتھ اسے آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلنے نہ پائیں۔ یہ دونوں ہی بلغمی امراض کا انتہائی مؤثر اور شافی علاج ہیں۔ بلغمی کھانسی، بلغمی دمہ، نزلہ زکام اور گلے کے امراض کی صورت میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ان سے واقعی بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو انہیں ہلکا سا بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے، پھر انہیں آپ نے ہلکا سا کوٹ لینا ہے، بس دردرا سا کوٹ لیجئے گا تو کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 عدد خشک انجیر لینے ہیں، انہیں چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا۔ انجیر بھی ریشہ، بلغم کا خاتمہ کرتی ہے، گلے اور چھاتی کو صاف کرتی ہے اور نزلہ زکام، کھانسی سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خاص طور پہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں تو یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو بار بار نزلہ زکام لگا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو انجیر ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ تو اسے کاٹنے کے بعد آپ نے ایک ملٹھی کا ٹکڑا لینا ہے، 2-3 انچ کے قریب ملٹھی کا ٹکڑا لے کر اسے چاقو کی مدد سے کھرچ کر صاف کر لیجئے گا تاکہ اس کے اوپر کا خشک چھلکا دور ہو جائے، پھر اسے بھی کوٹ کر قدرے نرم کر لیجئے۔ اب چاروں چیزوں کو ایک برتن میں ڈالیں، 2 کپ پانی شامل کریں اور پھر اسے چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کپ کے قریب باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اگر شہد استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تھوڑی چینی ڈال سکتے ہیں۔ صبح ناشتے کے 1-8 گھنٹہ بعد اور رات کو سونے سے پہلے آپ اسے استعمال کر لیا کریں۔ نیا مرض تو 1-2 دن میں ہی ٹھیک ہو جائے گا، البتہ اگر مرض پرانا ہے تو پھر آپ کو 1-2 ہفتے اسے استعمال کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔